جی اسپیکر صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے اچھا آپ کو شاید اندازہ ہو گیا میں کیا سوال کرنے لگا ہوں. اگر سب نے آپ کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں، مجھے اندازہ ہو گیا. تو وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور ہماری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹی وی پہ نہیں بتانا کہ ہماری تنخواہ کیا ہے ورنہ بہت ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو اسپیکر صاحب کے کہیں کہ ہماری بھی تنخواہ میں اضافہ کریں. میں نے خود تو کچھ نہیں کرنا اور میں اکیلے یہ بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ صحیح بات ہے کہ ٹیکس کٹنے کے بعد میرا خیال ہے 1,70,000 کے اوپر نیچے ایک MNA کی تنخواہ ہے، اور وہ پارلیمنٹ لاج کا بل بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس اسی پیسے میں سے بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی دیتے ہیں. ہاں ان کو سیشن الاؤنس ملتا ہے، بٹ جب وہ گھر سے آتے ہیں تو ان کو آنے کا وہ ملتا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ آ رہے ہیں، 2 ہفتے کا سیشن ہے، بیچ میں اگر جائیں گے واپس اپنے گھر جائیں گے وہ اپنی جیب سے کریں گے. یہاں کھانا پکائیں گے اپنی جیب سے، نوکر رکھیں گے اپنی جیب سے، ڈرائیور رکھیں گے اپنی جیب سے، وہ بھی اسی میں سے کرنا ہے. کوئی ان کے حلقے سے لوگ ہر سندھ سے آ جاتے ہیں، انٹیریئر بلوچستان سندھ سے، ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے، ان سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں، ان کو بھی کچھ کھانا کھلانا ہے. سو وہ سارا کچھ انہی کے اوپر ہوتا ہے. اب انہوں نے مجھ سے کہا، انہوں نے کمپیریزن بنوایا. اب یہ کہتے ہیں جی ہمارا وارنٹ آف پریسیڈنس میں کہاں آتا ہے؟ کہنے لگے آپ کا کہاں آتا ہے؟ میں کہا جی میری بات نہ کرنا، میں نے اپنی نہیں بڑھوانی، آپ اپنی بات کریں. وہ کہنے لگے جی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے بعد آتا ہے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ آتے ہیں. میں کہتے ہیں اس کے بعد ججز بھی آتے ہیں، چیف جسٹس بھی اس کے بعد آتے ہیں، باقی سارا کچھ آتے ہیں. آپ کی تنخواہ کتنی؟ میں نے کہا جی میری بھی کٹا کے 2,75,000 بن جائے، 1,75,000 بن جاتی ہے. 1,75,000 جی 1,75,000. تو کہنے لگے کہ اچھا جی آپ کے سیکٹری کی کتنی ہے؟ میں نے کہا 8,08,000. انہوں نے کہا چیف سیکٹری کی کتنی؟ میں نے کہا میرا خیال ہے 14 لاکھ ہے. انہوں نے کہا IG کی کتنی ہے؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اندازاً 10 لاکھ ہوگی، جو مجھے پتا سب کچھ ملا کے. کہنے لگے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی کتنی ہے؟ میں کہا 25-26 لاکھ ہوگی. چیف جسٹس صاحب کی کتنی؟ میں کہا 1,00,000-2 لاکھ زیادہ ہوگی. سپریم کورٹ کے ججز کی کیا؟ میں کہا اس سے زیادہ تھوڑی سی ہوگی. ان کے چیف جسٹس کی میں کہا 28 لاکھ ہوگی، بس اسی رینج میں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم دھکے بھی کھائیں، جیب سے بھی خرچے ہیں، تو ہماری تنخواہیں بڑھائیں. میں نے کہا جی آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. اس میں ہمارے PTI کے دوست جو ہیں وہ ریپیٹڈلی میرے پاس آتے ہیں. دیکھیں امیر صاحب، ایک بات تو صحیح ہے کہ ہر ایک نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے پاس ممبرز ہیں جو بسوں میں بھی آتے ہیں، اور ہمارے پاس ممبر ہیں جن کا زیادہ بل آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا بجلی کا بل آ جائے زیادہ، اور تو اور ان کے صحافی دوست ان کی پھر مدد کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے ویسے. یہ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہیں. سو ہے جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے، مگر اگر MNA اور سینیٹر اپنے یہ بڑھائیں گے تو طوفان آ جائے گا. کوئی اور بڑھا لے گا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز سے یہ لوگ گھبراتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس وقت اس کو ٹیک اپ کروں گا فائنانس کمیٹی میں، آپ سارے ممبرز اس کو سائن کریں انکلوڈنگ اپوزیشن کے ممبر 40-50 نے کہا جی ہم سائن کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ہم بھی اس میں گزارا نہیں کر سکتے. اسی طرح گورنمنٹ کے اور ایلائز کے ممبران نے کہا ہے. تو یہ جب مجھے دیں گے تو پھر ہم کنسیڈر کریں گے لکھ کے کہ کیا میں نے کہا یہ بھی پرپوز کریں گے کیا ہونی چاہیے. میں کہا اتنی نہ کیجیے گا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے ایک جج کے برابر چاہیے یا IG کے یا ایون 50% تو ہونا چاہیے. 22 گریڈ کے. آپ کے خیال میں 50% ہونا چاہیے؟ کم ہے. میں نہ ہی کامنٹ کروں. میں نے تھوڑا جان بوجھ کے کم کہا تاکہ آپ تھوڑا زیادہ. کس سے؟ سرکاری افسر سے 50% ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو ابھی ان کی تنخواہ ہے، ہاں اس سے 50% اور ہونی چاہیے. ہاں مطلب وداؤٹ ٹیکس اگر 2,10,15,000 ہے تو آپ کا خیال ہے 4 ہونی چاہیے؟ آپ کا خیال؟ میرا سوال ہے آپ سے. مجھے تو نہیں پتا کیا ہونا چاہیے. چلے کم از کم اتنی تو ہو جائے. تو آج تو آپ کی ریکمنڈیشن میں ضرور بتاؤں گا ہاؤس میں سب کو. نہیں ضرور بتائیں. مجھے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے جو ہمارے دوست ہیں ہمیں بھی ان کی مالی حالت کا اندازہ ہے. تو ان کو
پارلیمنٹ لاجز کے بل دینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، پھر وہ کوئی ان کا مہمان آ جائے تو اس کو وہ چائے پلانے کے قابل نہیں ہوتے. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. وہ چینی کے بغیر چائے پلا رہے ہوتے ہیں، اور جو کہتا ہے یار چینی کی طرح، وہ کہتا ہے جی میں نے چینی کا بائیکاٹ کیا ہوا تاکہ آپ کو شوگر نہ ہو جائے. حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چینی لے کے نہیں آ سکتے. اور یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لوگوں نے ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تصورات قائم کیے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلام آباد جا کے کتنی لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ تنخواہ بڑھانے کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سارے جو ہیں جب تک دستخط نہیں کریں گے تو میں نہیں اب بات آگے کروں گا. مطلب کچھ لوگ تو کریں نا جی، کر کے کریں. لیکن اسی ہاؤس میں اسی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہلے چند گھنٹوں میں لیجسلیشن ہوتی تھی، اب یہاں پہ چند منٹ میں لیجسلیشن ہو جاتی ہے، بحث ہی نہیں ہوتی. تو ایسی پارلیمنٹ کا، ایسی قانون سازی کا فائدہ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے. سوائے JUIF کے جو کہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آبجیکٹ بھی کرتی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ان کے 3-4 ممبران بہت اچھے ہیں جو کہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ اپوزیشن نے تو ایک جگہ کھول کے دے دی. حالانکہ میں نے کچھ لیجسلیشن میں ایلائز کو اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا تھا کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اس میں آپ لوگ بھی مشاورت کر لیں. 2013 سے 18 میں جو گورنمنٹ کے بل آتے تھے، اپوزیشن کو ہم بلاتے تھے، جس میں پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی تھی، جماعت اسلامی تھی، ان کو بلا کے میں کہتا یہ بل آ رہا ہے. وہ ریکمنڈیشن دیتے، کئی دفعہ بہت اچھی تجاویز ہوتی تھی، اور 95% بل ہمارے یونینمس ہو جاتے تھے. ڈسکشن بھی ہوتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا گورنمنٹ اپنی اسٹرینتھ پہ کر لیتی تھی. تو یہ موقع کا تو فائدہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کے مستقبل کی بات ہے نا، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اس پارلیمنٹ نے جو 26ویں ترمیم منظور کی، اتوار کی رات کو اجلاس شروع ہوتا ہے، منڈے کی صبح تک چلتا رہتا ہے، تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی آئے گی. لیکن وہ ویسے ہی سیاست میں استحکام بھی اسی طرح چل رہا ہے. ججوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی، اس دن جب یہ 26ویں ترمیم آئی ہے تو میں نے بار بار پروٹیسٹ شروع ہو گیا اپوزیشن کا. میں نے بار بار کہا، میرے پاس ریکارڈنگز ہیں ساری، کہ آپ اعظم طاہر صاحب کو اس کو پریزنٹ کرنے دیں، وہ اس کے سیلینٹ فیچرز بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، آپ کو میں موقع دوں گا. اب میرے پاس وہ آئے عامر ڈوگر صاحب جو وپ ہیں اپوزیشن کے، ان کو میں نے کہا کہ آپ کو بھی موقع ملے گا، JUIF کو بھی موقع ملے گا، آپ لوگ اس کے بات کیجیے گا، بات کر کے اپنا پروٹیسٹ لانچ کیجیے گا. میں نے ریپیٹڈلی کہا، میرا خیال ہے کہ کم از کم 5-7 دفعہ کہا ہوگا، بلا کے بھی کہا اور مائک پہ بھی کہا. مگر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی لوز کیوں کی، جبکہ اس کے اوپر وہ اپوز کرتے، ان کے 10 ممبر بھی اپوز کرتے، 10 نے بولنا تھا. بول کے وہ بتاتے کہ کیوں اپوز کر رہے ہیں، وجہ بتاتے. انہوں نے نہیں کیا. پھر ایک وقت آیا، جب انہوں نے بالکل بات ہی میری سننی بند کر دی، پھر میں نے اعظم صاحب سے کہا موو کریں، اور موو کر کے وہ پاس ہو گیا. انہوں نے ایک اپرچونٹی لوز کی.